ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا اور ان کو اس مقدمے کے بارے میں اپنی تجویز لکھنے کو کہا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص کے گھر مہمان آئے، اس نے ان کی خاطر مدارت کی اور پھر اپنے ملازم کو دودھ لینے کے لیے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جا سکے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے گھر واپس آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے چند قطرے نکلے جو دودھ میں جا کر گر گئے۔ دودھ سے مہمانوں کے لیے کھیر بنائی گئی، لیکن جب مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب کے سب اس زہر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اب اس کا قصوروار کون ہے؟ سب سے پہلے شاگرد نے لکھا، یہ غلطی ملازم کی ہے، اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے، اسے سزا دی جائے گی۔ قاضی نے کہا، یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے لکھا، اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے اس جواب کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ تیسرے نے لکھا، یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا ہوا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ قاضی نے کہا، یہ کسی جج کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا؟ چوتھے اور آخری شاگرد نے کہا، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے تھا؟ کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ کو دیکھا؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا ہوا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کے جواب کو تسلیم کر لیا اور اس کو شاباش دی اور صرف اسے ہی منصب جج کا اہل قرار دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسی ہی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔